الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وجمالنا وجميلنا ونورنا ومنيرنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. ادب سیکھنا ہو اعلیٰ حضرت سے سیکھیں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ادب سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے پاس. اور اس مقام پر جا کر اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں جہاں پر عقل کی انتہا ہو جاتی ہے. عقل وہاں پر نہیں پہنچ سکتی.
مثال کے طور پر ہندوستان میں کسی شخص نے، مولوی تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے وہ میلی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کافر ہو گیا۔ بس اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں، ورنہ ساری کائنات کے پاک صاف لوگ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواریوں کے مبارک پیشابوں جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور داتا صاحب نے بہت بڑی بات لکھی کشف المحجوب میں۔ آپ نے فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ولی کی ساری زندگی، اور ولی میں کون کون شامل ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی بھی شامل ہے، حضرت زود الانبیاء بھی شامل ہے، محبوب الہ بھی شامل ہے، ولی میں داتا صاحب خود بھی شامل ہے، مجدد پاک شامل ہے، اور محبوب سبحانی غوث اعظم بھی شامل ہے۔ میں ساری زندگی ولی کی وہ نبی کے ایک سانس کے برابر، ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی، ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی۔ یہ وہ چیز ہے جی جس کے لیے آپ صبح 10 بجے آ کر یہاں پر بیٹھ جائیں، اور ہم آپ کو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں، ہم دین میں ایڈیشن نہیں کر رہے، ہم آپ کو دین وہی بتا رہے ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ نے بتایا۔ اس نے کہا جی پھر کی ہو گیا چادر؟ آپ نے فرمایا کیوں، تو کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں روایت میں یہ جملے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی تو اس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ آیا نا مٹی لگی ہوئی، یہ تو نہیں آیا میلی، تو میلی کہہ رہے ہیں؟ کیا جس چیز پر مٹی لگی ہو وہ ساری چیزیں میلی تو نہیں ہوتی، ورنہ لوگ کہیں گے کہ قبرستان نشتر دا سارا ہی میلا ہے کیونکہ مٹی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اب یہاں پر اگر گرد لگی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خانہ کعبہ کی تصویر میلی ہے۔ اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا۔ اس نے کہا جی پھر ترجمہ بھی تو کرنا ہے، تو کہ میں لفظ آیا تو میں ترجمہ کر چھڑیا، تو میں نے کافر کہہ چھڑیا۔ آپ نے فرمایا تو ضرور غلط ترجمہ کرنا سی تو صحیح کرتا۔ انہیں کیا صحیح کہ میں کریے؟ سنو جی ادب کس کو کہتے ہیں؟ کل سے پوری کائنات جو ہے وہ پریشانی میں ہے، غم میں ہے کہ اس مقام پر جہاں پر فرشتے بھی اپنا سانس جو ہے نا جی وہ بند کر کے آتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست، ادب گاہست۔ اعلیٰ حضرت بھی مدینہ شریف گئے، علامہ اقبال خیالی دنیا دے اندر گیا ہے، تصورات دی دنیا دے اندر، ویسے انج نہیں گیا فزیکلی، کیونکہ حضور دے نال محبت اتنی کردا سی کہ اگر اقبال جاندا تو اقبال نے زندہ نہیں سی بچنا چاہیے، اگر علامہ ٹر جاندے نا جی تے علامہ نے زندہ واپس نہیں سی آنا، اتنی محبت کی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ بھی گئے اور اعلیٰ حضرت بھی گئے، اپنے اپنے انداز ہیں جی جانے کے۔ اعلیٰ حضرت جب گئے تو رنگ کیا ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 دن ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کر رہے ہیں حضور اپنا چہرہ دکھائیں، اپنا دیدار کروائیں۔ 3 دن ہو گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب 3 دن کے بعد دیکھا کہ ابھی کوئی بات نہیں بن رہی تو پھر اپنے آپ کو مزید فنا کر دیا اور کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بس اتنی بات, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جدوں اپنے آپ کو ایتھے تک لے آئے نا جی, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں پردے ہٹ کے, اور حضور کا جلوہ سامنے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس بارگاہ میں چلتا ہی وہ ہے جو کہے میں کچھ نہیں. تسی اتنے وڈے ہو گئے ہو کہ تانوں مدینہ شریف جانا ہوتا ہے تو تواڈے اگے پیچھے پولیس ہوندی, تم سیکیورٹی کے حصار میں جاتے ہو. کافی عرصے سے مالک مجھے بھی اپنے در پر بلا رہے ہیں, اور یہاں بھی بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو آج سے 30 سال پہلے مدینہ شریف گئے ہیں, کوئی 35 سال پہلے بھی گیا ہوگا جی, کوئی پہلے کے بزرگ جو اس مجمع میں جنہوں نے 20 سال پہلے مدینہ شریف ویکھیا, 25 سال پہلے ویکھیا, 30 سال پہلے ویکھیا. میں بھی پھردا رہنا جی سرکار دیاں گلیاں دے اندر جا کے, میرے سنگی نال ہیں جی. اج تک اسی نہیں ویکھیا کہ مدینہ شریف دے اندر کوئی کتا بھونکیا. کتا نہیں بھونکیا جی, اسی نہیں ویکھیا کہ مدینہ شریف دے اندر کوئی کتا بھونکیا. یہ جڑے کل بھونکے نے کتے نالوں بھی پیڑے نے, کیونکہ کتا بھی نہیں بھونکتا نا, تے کتے نالوں بھی بیڑے ہو گئے. بس اتنا اچا بندہ کدی بھی نہ ہوئے کہ انہوں رسول اللہ دی ذات ہی بول جائے. میں تو تنوں طریقے نہیں دس سکتا کہ صحابہ گئے کہ میں حضور دی بارگاہ. امام مالک دی گل سن لو جی, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جدوں بھی مدینہ شریف دے اندر 40 سال رہے آپ جناب, اور 40 سال دے اندر ایک کف جڑا ہے نا ایدی آواز نہیں پیدا ہونے دیتی آپ. جدوں بندہ صفحہ پلٹدا ہے نا تے کف نال لگدا ہے تے آواز آندی ہے, تے امام مالک نے تے ایدی آواز نہیں پیدا ہونے دیتی. اور امام اعظم تو پھر امام اعظم ہوئے. آپ زیادہ تو زیادہ مدینہ شریف 3 دن یا 4 دن رہندے سن بس, اور فوراً واپس ٹر جانا جی. اور تابعین امام اعظم ابو حنیفہ, لوگوں نے پوچھا کہ حضور تسی اسی دور دراز تو لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آنے ہیں جی, کوفہ چو امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے ہیں, کسی نے سند حدیث لینی ہے, کسی نے تڑے کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, فقہ پوچھنی ہے, تانوں اپنا استاد بنانا ہے, تسی 3 دن بعد آ کے تے واپس ٹر جاندے ہو. امام اعظم نے فرمایا چلیا میں بغداد تو وضو کر کے آنا تے جا کے بغداد واپس جا کے وضو کر. فرمایا میں کبھی مدینہ شریف کے اندر پیشاب بھی نہیں کیا. ساڈے بڑے تھے یہ تو کتوں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے لیڈر کے لیے, جن کو رسول اللہ کی ذات کا حیا نہ رہا, اور لیڈر بھی اودا جدے نہ پیو دا پتہ ہے, نہ دادے دا پتہ ہے, نہ اودی نسل دا پتہ ہے, اس لیڈر کے لیے انہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا. اور لکھاں لانتاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں لانتاں انہاں تے بھی جڑے مدینہ شریف جا کے بھی پروٹوکول منگدے ہیں. اوتھے پروٹوکول دے نال نہیں جایا جاندا, اوتھے حضور دے در دا فقیر بن کے جایا جاندا. تانوں تے مر جانا چاہیے سی. شہباز شریف آ کے ریزائن دے دیندا کہ نو میرے کو اتنی میری وجہ تو مدینہ شریف دے اندر آواز اچھی ہوئی ہے, میں ایسی وزارت تے لعنت بھیجدا. لیکن بڑے بد نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, تیرے یار تک تو پہنچے, تیرے یار تک نہ پہنچے. ان کو کیا پتا شرم کیا ہوتی ہے اور حیا کیا ہوتی ہے. اللہ دا شکر ہے, اور اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ نے سانو اس لیڈر دے نال رکھیا ہی نہیں جڑے لیڈر دے نال بندہ ٹر کے حضور دا صحابہ دا تے اہل بیت دا بے ادب بندا ہے. رب نے سانو ایمان دیتا, سانو لیڈر دیتا, سانو بابا دیتا, او بابا دیتا جے دے نال ٹر کے بندہ دا رسول دے اندر پہنچ جاتا ہے. جنہیں روزہ رکھیا وہ بولے لبیک. پونکیا ہوئے جی مدینہ شریف دی سرزمین تے نہیں ویکھیا جی. کسی نے ویکھیا پونکدا تے دسے, سنیا ہوئے کدھرے جی مدینے کتے پونک دے. اعلی حضرت گئے تے اعلی حضرت یہاں تو کہتے ہیں جناب
ویکھو تسی میں تے حیران ہو گیا کہ انہوں مدینہ شریف بارگاہ رسالت دے اندر بیٹھا بالکل حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حجرے دے نال، بالکل نال، حجرے شریف دے نال وقت کے جمہوری وزیر اعظم کو بٹھایا گیا اور وہاں حضور کی بارگاہ میں کرسی پر بیٹھا ہو. بہت چھوٹا لفظ ہے بیٹا، اے بھی چھوٹا لفظ ہے، لفظ ہی کوئی نہیں نہ کہ کرسی تے بیٹھ کے تے رسول اللہ دی بارگاہ دس رہے جی اسی آ گیا پیڑاں لے کے، تینوں اتنی پیڑاں سن تو گیا کیوں؟ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سانو کسی دی ضرورت نہیں کہ سانو کوئی آ کے دسے جی دین کی ہے، ساڈے بڑے سانو دین دس کے گئے دین کی ہوتا ہے. کہ 3 دن اعلیٰ حضرت نے جدو منتاں ترلے پائے تے پھر 3 دن تو بعد کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اے جالیاں انج ہو گئی ہیں تے سرکار سامنے تشریف لے مول پا چھڑیا نا جی سائیاں نے. کسی نے اپنے آپ نو کتا کیا تے مول پیا نا، اعلیٰ حضرت نے کیا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں مول پہ گیا. بابا جی نے کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا مول پہ گیا، مول پہ گیا. مول انج نہیں پہندے کہ بندہ اپنی چودراہٹ نال لے کے جائے، مول نہیں پہندے. مول ادو پہندے جدو بندہ کہے نہ میں حافظ ہاں، نہ میں قاری ہاں، نہ میں عالم ہاں، نہ میں مفتی ہاں، نہ میں محدث ہاں، نہ میں مفسر ہاں، میں کچھ بھی نہیں ہاں، میں در رسول دا ایک ماڑا جا ملنگ اور فقیر ہوں. اندازہ لاؤ سانو اے سکون دے نال ایک جمعہ بھی نہیں پڑھان دیندے. پورے ملک دے اندر انہوں نے افراتفری مچائی ہے، ایک موضوع بند نہیں ہوندا دوسرا موضوع کھول چھڑ دے. اللہ تعالیٰ انہاں سارے بے ایماناں کولو سانو نجات عطا فرمائے. سب بے ایمان نے صرف سکے دے رخ بدل رہے نے، ورنہ کوئی بھی تہاڈی تقدیر بدلن والا نہیں نے. تقدیر ادو ہی بدلی جانی جدوں تسی حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت بھی گئے، اعلیٰ حضرت دا یہ انداز ہے جناب، تو مل پہ گیا. تو پھر علامہ اقبال بھی گئے جناب، اور علامہ اقبال نو فرشتے لے کے گئے جناب. فرماندن میں بیٹھا سا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. فرشتے میں نے حضور دی بارگاہ چ لے کے گئے. تو میں کی کیتا جی؟ تو یہاں یہ ہے جی 50 گاٹ سجے ہوئے تے 50 کھبے ہوئے. جی کون جا رہے جی؟ کھوتا جا رہا ہے جی. اور علامہ اقبال جا رہا ہے فیلسوف مشرق حکیم الامت جا رہا ہے، جا کے تے سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنا متھا رکھ چھڈ انج کر کے. تے ادوں وقت دا بادشاہ دورے تے سی عبدالعزیز، وہ بھی دورے تے سی. وہ مسجد نبی چوں لنگ رہا سی تو انہیں ویکھیا کہ علامہ اقبال نے اپنی پیشانی دربار رسول دے اندر رکھی. تو کولے لنگدے لنگدے کہنے لگیا اقبال تو شرک کر رہے ہیں. تو انہوں پتہ نہیں سی کہ اقبال کو جواب دینا آندا ہے. یہ تے بیچارے پاکستانی انہوں فکر ہوندی کہ دے اندر نہ کر چھڈن. اقبال نے سکندرانہ ادائیں اور کلندرانہ جلال تھا جناب، انج ویکھا نے کہا جا کے کام کر اپنا. انہیں کہا تو سجدہ نہیں کر رہا، تیرا متھا حضور دے سامنے جڑا وہ جھکیا ہے زمین تے اتے وے. سنو جی اقبال دے خلاف تو مولوی بھی نہیں بول سکتے. ہاں اقبال دے خلاف پاکستان دے اندر کسی نو بولن دی اجازت ہی نہیں. جڑا اقبال دے خلاف بولدا مودی دے کول دفاع ہو جائے اور واگا بارڈر تو پرن دفاع ہو جائے. علامہ اقبال نے کہا سجود نیستی عبدالعزیز دھیان کر. اعلیٰ حضرت نے کی کیا جناب؟ جدو حضور دا چہرہ نظر آیا تے اعلیٰ حضرت فرمانن پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. لیکن اگو آواز آئی روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. سجدہ نہیں کرن دیتا حضور نے، اور اقبال دا رنگ ہو رہے. اقبال وہ کہنے لگا تو سجدہ کر رہے. اقبال نے کیا نہیں جھلیا سجدہ نہیں کر رہے. نے کہا پھر تو کی کر رہے؟ اقبال نے کہا میں اپنی پلکاں دے نال درے رسول تے صفائی کر رہے. اور کی کر رہے؟ رسول اللہ آلہ حضرت دسن گے جڑا فرانس دے صدر نو مبارکباد دے تے جڑا آئی ایم ایف کے اندر بیٹھ کے کہے جناب ہم لبرل ہیں.
سانو ساڈے کولو جو منوانا نے منوا لو، اے تانوں وہ نہیں دسن گے. یا جڑی خاتون اور خاتون کا لفظ اس کے لیے بولنا خاتون کی ذات پر داغ اور تھپا ہے، اسمبلی دے اندر کھلو کے کہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اے وہ تانوں نہیں دسن گے مدینہ شریف دے اندر کیویں جانا ہے. اے تانوں وہ دسے گا جنہیں داتا صاحب نو سلام پیش کیتا ہے. ہاں اے وہ تانوں دسے گا. اور یہ ساری باتیں موجود ہیں، جس کا دل چاہے یہ شفا شریف پڑھ لے. ایک ایک طریقہ بتایا ہمارے بزرگوں نے، جانا کیسے، حاضری کیسے دینی، سلام کیسے پیش کرنا، ایک ایک چیز ونڈ کٹ کے دس چھڑی کہ اپنے آقا مولا دی بارگاہ جانا کیوں. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دا انداز اے پورا نشتر کی پورا پنجاب مل جائے، جتنے امام مالک امیر سن پورے پنجاب دے اندر اتنا بندہ کوئی نہیں ہے. امام مالک اتنے امیر سن اور کھلی آستین آپ استعمال فرماندے سن. ستھرے تے سونے کپڑے آپ مدینہ شریف دے اندر رہندا کپڑا کوئی نہیں سی پاندا، لیکن جدوں مدینہ شریف چوں لنگدے سن انہاں گلیاں چوں تے گلیاں چوں لنگن دا سٹائل کی ہوندا سی آپ دا جی ساڈے بزرگاں نے سانو کر کے دسیا ہے، سانو طریقے دسے. میں تے اپنے دوستاں نال جا کے اپنی مرضی دی حاضری بھی نہیں پیش کر سکدا، اے وکھرے ناراض ہو رہے ہونن جی ساڈے نال نہیں جا رہا. میرا اپنا دل ہوندا ہے میں اپنے انداز دے اندر حاضری پیش کراں. تے امام مالک دا انداز نے جی مدینہ شریف دے اندر حاضری پیش کرن دا جناب. اے دیکھو جی میں انداز سے مدینہ شریف دی گلیاں چوں گزر رہے ہیں تے انداز کی ہے جی گزرن دا. مثال دے طور اے گلی ہے مدینہ شریف دی یا اے گلی ہے یا وقت دا امام ہے جی 40 سال نے مسجد نبوی دے اندر درس حدیث دیتا ہے اور 40 سال کوئی رات ایسی نہیں لگی جس رات امام الانبیاء نے اپنا دیدار نہ کروایا. یہ شرابیاں دی گلاں نہیں تانوں سنا رہا. امام مالک مدینہ شریف دی اینج لگے بس دیواراں دے بس اینج جو کے مدینہ شریف کی دیواروں کے ساتھ لگ گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، بالکل دیوار کے ساتھ ساتھ گزرتے. پوچھ رہا کہ پوچھنے لے پھر پوچھنا تے چاہیے کہ امام صاحب نے کیوں کر دے تیرے یار پہ اپنی برکوں سے دستک دے. پوچھنے لے پھر پوچھ رہا ہے جناب انہوں نے پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے تو فتح کرنا نہیں سی. ایتھے کوئی کہے جی کیوں پوچھیا ہے تو پوچھن دی اجازت سی تاں پوچھیا ہے. انہوں نے کہا جی ایسے کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا میں گلی کے درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہیں ادھر قدم نہ آ جائے جہاں رسول اللہ کا قدم آتا تھا. انہوں نے کہا جی دیوار نال کیوں ٹرتے ہو؟ فرمایا دیوار نال تاں ٹردا کہ مینوں میرا دل کہندا ہے اس دیوار دے نال میرے حضور دے مبارک کرتے دا ایک کونا لگیا ہوئے گا، چلو مینوں بھی فیض نصیب ہو جائے گا. ساڈے بزرگاں نے جدب کر کے دسیا جناب. اس لیے اعلی حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں اتنی گل کی تھی ہے کہ مٹی لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کمینیاں ایسے کہنا چاہیے تھا کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ دی ہوئی ہے، بس اتنا یوں کہنا چاہیے. اور لکھاں سلام امن جناب و چیچنیاں دے صدر نو گل تے واہ پرانی ہو گئی ہے. لکھاں سلام امن صدر ہوئے تے انج دا ہوئے جناب چیچنیا دا صدر اور امام شامل دا مرید ہے. داڑھی شریف پوری، سر تے ٹوپی، انہاں دے تے کپڑے پورے نہیں ہیں. حضور دی بارگاہ جا رہے ہیں کپڑے پورے نہیں ہیں انہاں کول. کی مرد کی عورتاں جناب انہوں حضور دا پیالہ مبارک ملیا اور صرف اے پتہ چلیا دی نسبت حضور دے نال، صرف بس اتنا پتہ چلیا. ایک کنفرم نہیں ہے، بس اتنا پتہ چلیا کہ ہاں کسی نے کہا ہے کہ اس پیالے میں رسول اللہ نے پانی پیا ہے. جا کے گوگل تے ویکھنا جناب، یوٹیوب تے ویکھنا، انہیں وہ پیالہ چک کے انہیں طیارہ سپیشل کروایا اور طیارے کے اندر انہیں علماء کو بٹھایا. اے وفد پورا جا رہا ہے، چوراں دا ٹبر جا رہا ہے.
اور ہون تے تانوں سمجھ آ جانی چاہیے کہ تانوں حضور دی بارگاہ چ چور کہہ دیتا گیا ہے. تے ساڈی قوم اجی بھی نہیں جی نہیں مولانا آپ کس طرف چل گئے, مولانا آپ کس طرف چل گئے. ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہمیں جانا چاہیے. بات ہاں. انہیں ایک پیالہ مبارک جناب, انہیں دنیا دیاں بہترین تے نویاں گڈیاں, انہاں گڈیاں دے اندر اس تو پہلے کوئی نہیں سی بیٹھا جناب. وہ چیچنیا دے اندر لے کے آیا, اور وہ سارا منظر تسی دیکھنا صدیاں بعد بھی آج اگر حضور دی امت حضور دے نال اتنا, حضور دے پیالے دے نال اتنا پیار کر دیئے, پھر صحابہ حضور دے پیالے نال کتنا پیار کر دیئے. یہ تے ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہوندہ جی, گل شروع کریے تے گل مک جاندی ہے. ورنہ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے صحابہ نے پیار کتنا کیتا جی. حضور دے صحابہ نے آ کے کیا یا رسول اللہ منافق ہے عبداللہ بن ابی, تے اگر ایک باری تسی خود تشریف لے جاؤ جا کے انہوں دعوت دے دیو تو ہورے دا مقدر بدل جائے. سارے انہوں نے وڈا منافق جی عبداللہ بن ابی. کیویں منافق؟ حضور دے ہاتھ بھی چومے, حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھی, امامہ بھی پایا, داڑھی بھی رکھی, مگر دلوں نہیں منیا. رب نے فرمایا محبوب منافق ہے, اور فرمایا منافقاں دا سردار ہے, سردار ہے. صحابہ نے کیا حضور ہے بخاری شریف دی حدیث نے کہا کہ حضور ایک باری اگر تسی خود کرم فرماؤ, ادب کس کو کہتے ہیں, صرف تانوں یہ دسنا ہے بس, اسی تانوں ادب دی گارنٹی دے رہے ہیں جناب. ادب کس کو کہتے ہیں؟ اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں ہے جی, ہماری تو سبحان اللہ پھر ہے. اور صرف پتہ چلیا کہ کچھ صحابہ نے جڑے غریب صحابہ سن انہوں نے اپنے کپڑے تے اپنی تھیلیاں لٹکان ہستے نا جی مسجد نبی دے نال نال جڑیاں جگہ سن اتنے کلاں ٹھوک چھڑیاں. ظاہر ہے ان صندوقہ نہیں ہیں, بکسے نہیں ہیں, تے یہ بھی فکر نہیں ہے کہ کوئی چکے لے جائے گا, تو اتنے تھیلیاں لٹکان ہستے دو چار کلاں ٹھوک چھڑیاں. آواز آئی سیدہ عائشہ نے کہ آپ نے بلا لیا, پر میں آج تو بعد اتنے کلاں نہیں ٹھوکنیاں کیونکہ دے نال حضور نو تکلیف ہوندی ہے, کلاں نال تکلیف ہوندی ہے. تے تے اتنے بکواس کر دے رہے سرکار دے سامنے کھڑے ہو کے, اور لکھ دی لعنت ہوے تانوں اپنا لیڈر اتنا چنگا لگیا کہ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر تسی حضور دی بارگاہ دا ادب بھی بولتے ہو. سامنے روضہ رسول ہے اور انہوں نے اپنے لیڈر دی پئی ہے. پترا کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ جدو کنویں دے اندر ڈگ جائے نا, فرمایا جڑا انہوں پوچھل تو کڈن دی کوشش کرے گا انہیں اتھوں باہر نہیں نکلنا, البتہ جڑا بچا رہا ہے وہ بھی ڈگے گا. ہاں کیونکہ ایک ہم ڈگ چکیا ہے اور ایک تاں ڈگیا ہے کہ انہیں آسیہ ملونہ نے اتھوں باہر بھیجیا, ایک تاں ڈگیا کنویں دے اندر کہ انہیں حضور دے غلاموں تے ظلم کیتا اور رمضان شریف دے اندر ظلم کیتا. انہیں تو نکلنا نہیں ہے, البتہ جڑے انہوں کڈن دے چکرن دے اندر ہیں انشاءاللہ انہوں نے بھی اتھے ڈگنا ہے. اے انہوں کڈن دی کوشش کر رہے ہیں, کدی خط دے ذریعے کٹ رہے ہیں, کدی عالمی سازش دے ذریعے کٹ رہے ہیں, کدی خود مختاری دے ذریعے کٹ رہے ہیں, کدی کیڑا کیڑا بیانیاں دے کے کٹ رہے ہیں. پتر ہون وقت لنگ گیا, وقت ادو سی کہ تو کہنا نہیں 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 اے وزارت 2-3 سال بعد تونج بھی چلی جانی ہے, مگر نہیں نہیں جس جدی وجہ تو ممتاز پھٹے تے ٹر گیا, میں انہوں نے آ نہیں کرنا, بلکہ جڑا جڑا گستاخی کرے گا جنہوں نے کیس لٹک رہے 195 دے مسئلے دے اندر جنہوں نے جیل ملن انہیں سارے نو سزائے موت دی جائے, کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. انہوں نے حضور دی عزت کا مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا. یہ مسئلہ اتنا نازک ہے جناب کہ حضور دی بارگاہ چ ایک پرانے کلمہ پڑھ لیا جناب, حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا کہ آپ کے دوسرے بھائی نے جی کلمہ نہیں سی پڑھیا, انہوں دا نام ہے حویصہ. تے حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محیصہ اور ابن سبینہ یہودی ہے, وہ گستاخیاں کرتا ہے تو میں نے دی دوڑ چاہیے. تسی بھی اپنا نصیب دیکھو کہ تسی اس وقت سب تو اعلیٰ تے افضل مسئلے تے گفتگو کر رہے ہو تو سن رہے ہو. ہمارے لیے کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کے بعد وہ رسول اللہ کی ذات. ہمارے لیے رسول بھی یہی ہے. کہتے ہیں کیا صدر بن گیا ہے,
تو اگر اس کے ساتھ ہم اسے مبارکباد نہیں دیں گے تو تجارتی معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. بڑے پردے کے اندر سارا کچھ چشمے صدر میں تباہ ہو جائے مگر ہم اپنے آقا مولا کی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. مسئلہ کتنا نازک نے جی. اے جڑے سنگی آ کے بیٹھے ہو جناب 2 2 2.5 2.5 3 3 گھنٹے تو یا جڑے آخر بھی آئے ہو سنو جی مسئلہ کتنا نازک ہے حضور دی عزت دا. آپ نے فرمایا میں نے دون چاہی دی ہے تے اے انہاں دا محسن سی بچپن وچ انہاں دے والد دنیا تو ٹر گئے سن. حضرت معیسہ دے تے پالیا انہیں سی یہودی نے گئے سیدھا دروازہ کھولیا اودی توڑ لا چھڈی. پوچھیا ہی نہ میں کتھوں آیا نہ دسیا میں بس توڑ لا چھڈی. جدوں توڑلا کے باہر آ رہے سن کہ آپ دے دوسرے بھائی جڑے جی مسلمان نہیں سن ہوئے وہ کھڑے سن. انہوں نے پتہ چل گیا وہی صاحب وہ وڈے سن. انہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو بڑا بھرا چھوٹے بھرا نو کہنے لگیا اوے کی کر بیٹھا ہے تو اودی توڑ لا چھڈی ہے جنہیں سانو پیسے دیتے ساڈی بلکہ اتنے تک لفظ روایت دے اندر انہوں نے کہا ساڈی چربی جڑا ہے وہ پیسے میں بنی ہے. مانا ہے کہ انہیں اتنے احسان ہے تو دی توڑ لا چھٹی ہے تینوں یہ نہیں سکھانا چاہیے. تے پرا نے نہیں کہ اچھا بھائی جان کوئی گل نہیں آج تو بعد ایسی غلطی نہیں ہوئے گی بلکہ فرمایا بھائی جان میرے نال ذرا چلو میں تہاڈے نال باہر گل کرنی ہے. وہ تھے کلے سن چونکہ تے ہاتھ پھڑ کے باہر لے کے آئے تے دیکھا کہ صحابہ دا مجمع سی بہت بڑے صحابہ بیٹھے تھے تے چھوٹا بڑے نو کی کہہ رہا کہنے لگا یلوم ابن امی اور میرے ساتھیوں اور میرے کلاس فیلو رسول اللہ دے غلاموں ذرا میری گل سنو. میرا بھرا مینوں کہہ رہا ہے کہ تو اینو قتل کیوں کیتا تے میں تہاڈے سامنے ایک گل اینو کہنا چاہنا وا اور گل ہے واللہ لقد امرنی بقتلہ من لو امرنی بقتلہ لضربت عنقہ. فرمایا بھائی اور تو تے میرا بھرا نا میرے حضور نے مینوں فرمایا سی وہ یہودی دا ساتھ چاہیدا ہے. خدا کی قسم ہے جو حضور مینوں ہون کہہ دے تیری توڑ چاہیے میں تیری توڑ بھی لا کے رکھ دیا. جنہیں نون لیگ نو ووٹ دیتا بالکل نہ پڑھے. جڑا پیپلز پارٹی دا زیادہ بیٹھا وہ بالکل نہ پڑھے. جڑا کہنا میرا افسر پی ٹی آئی میں نال ہونا ہے وہ بالکل نہ پڑھے. اور ہم سینہ تان کر کہتے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے صحے ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درا دیوار کے ساتھ. ایسا حج زحمت بھیجا کے سوا کچھ بھی نہیں. عشق اگر مختم رہو احمد مختار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی راتے رنگی کر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انہوں نے شوق پا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزیت کی ہے. تسی اپنے سینے دا تے ایمان دا زور لا کے کرو یا رسول اللہ جے پہنچ کے ایسے تے کتے ہوئے اسی بڑے غلام ہو اسی روزے دی حالت ہی چاہ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایمان کا زور ایمان کا زور اپنی ذات تے بندے 10 سال تک اگلے نال گل نہیں کرتے سکے بھراواں نال بندے ختم کر چھڑ دین.
حضور کی عزت میں مسئلہ ہے کہ بندے دے اندر غیرت ہی نہ جاگے وہ بندے دا پتر ہو سکتا ہے؟ سلام تواڈیاں ماواں سلام تواڈیاں ماواں پتہ نہیں انہوں نے کہڑے فقیر نو کی پیش کیتا انہیں دعا دیتی ساڈے بزرگ یہی دعا دیندے سن اور کہندے سن دیہات کے احمد بندگان نے چیز آئے خود رہا فرمایا اللہ اپنے محبوب کی محبت کا جان کہ ہر ایک نو نہیں دیندا کہ چن چن کے کہندا اور تو اس کے لپیٹ کر نہ رہ اور تو اس کے لپیٹ کر نہ رہ تو اس کے لپیٹ کر نہ رہ حضور آپ ابھی بھی نشتر والوں کو دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کریمین کے نانا جان ہیں سیدہ زہرا کے بابا جان ہیں صدیق اکبر کے مرشد ہیں مولا علی کے مرشد ہیں حضور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے غلام آپ سے پیار کرتے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جس طرح آواز آندی نا جی کہ روزہ دارو تے جنت دے حقدارو روزہ کھانا پینا بند کر دیو کیونکہ روزے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت جلدی آواز آنے والی ہے اور چلو پاکستان کی جان چھاٹو کیونکہ محمد عربی میں غلام آ چکے ہیں اس طرح گل نہیں چاہیے حضور دی بارگاہ چن جانا چاہیے جبریل امین تو شیر کی آواز آئی سی نا جی جبریل امین خود کے میں جاندے سن جناب جبریل ایتھے تے وہ اے تواڈے اوتے روشن دان جی اے نظر آ رہے ہیں تسی جا کے گوگل تے تصویر دیکھنا اوتھے لکھنا بابے جبریل اینی جی کھڑکی نے جناب اینی جی یا اینی ہوئے گی جبریل امین ادھر سے آتے کیوں اتنی سی کھڑکی ہے کیسے آتے ہیں اپنی ذات کو فنا کر کے آتے ہیں اپنی ذات اور حضور کی بارگاہ میں ان کا حال یہ ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین دا کہ کوئی روحانی آدمی بیٹھا ہے تے ذرا زور لائے نا دیکھ لو اسی گل غلط کر رہے ہیں اسی کچے استاذوں کو بیٹھ کے سبق نہیں پڑھیا اسی اس خادم رضوی کو سبق پڑھیا ہے جڑا پڑھاندا گھٹ سی پڑھانا زیادہ سی توجہ اے جبریل امین دا توجہ توجہ جبریل امین دا سٹائل حضور دی بارگاہ اج بھی ہے جناب اور یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے ورنہ وہ حضور کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہوتے ہیں جی ایسے کرو ایجے کر مولوی میں نے کہنا جی کتنے پڑھیا نے میں کہا پڑھن والی گل ہے ہی نہیں اینو محسوس کر پتر اینو فیل کر اینج کر کے اپنی اے جڑے نا انگوٹھے اندر دبا کے اینج کر اینج کم رہے انہوں نے حضور دی بارگاہ اسلام پیش کرتے ہیں اینج کر سرکار پوچھ دیں کہ تیری حالت کیوں ہے عرض کیتا حضور میں چاہنا ہوں کدھر میرے ناخنوں دی کانڈ آپ والا ہو جائے ادب حص ہو گئے مولا علی نے اپنے گھر دا دروازہ ٹھیک کروانا سی آپ نے دروازہ اتروایا اور جڑا مستری سی انہوں کیا مدینہ شریف تو باہر جا کے انہوں ٹھیک کرنا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا تو ٹھک ٹھک کریں گا جنال حضور میں تکلیف ہوئے گی تانوں کسی نے دسیا ہی نہیں بس تسی سمجھ دیو کہ منہ ہاتھ ہو کے تے ایک بیٹھ چکیا تے تیارے تے بیٹھ کے تسی سمجھ دیو جناب جا کے پورا وفد حاضری پیش کر کے آیا مدینے بندہ جائے کہ بندے دی حالت نہ بدلے سمجھو بیا ضرور ہے سرکار نے انہوں دیکھا ہی نہیں
مدینے جانا ہوئے تو مولانا جامی جانا. حضور نے روک چھڑیا, خواب بھی چاہ کے بادشاہ وقت فرمایا نہیں آن دینا, نہیں آن دینا. انہوں نے پھر وہ بکریاں دے اندر گھس کے گئے. حضور پھر خواب بھی چاہ گئے, فرمایا والی مدینہ اس کو نہیں آنے دینا. اوتھے پہنچ گیا, نہیں آن دینا. اوتھے پہنچ گیا نے قافلہ, اینو واپس بھیجو. لوگوں نے کیا مولانا جامی سے حضور ناراض ہے اس لیے مدینے نہیں جانے دے رہے. پھر مولانا جامی کو لوگوں نے پوچھا جی کی مسئلہ ہے, فرمایا جنہیں خواب وچ ویکھیا انہوں جا کے پوچھو کی مسئلہ. اور وقت کے گورنر کو پوچھا گیا کہ دسو جی کیوں حضور منع کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جامی میرے نال اتنا پیار کرتا ہے, اگر وہ مدینے سے آ جائے گا تو مینوں بھی اپنی قبر چوں باہر نکل کے استقبال کرنا پڑے. جامی میرے نال اتنا پیار کرتا ہے. اور کمینیوں تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں پتہ ہی نہیں حضور دی بارگاہ چ جائیدا ہے. تہاڈی وجہ تو کروڑاں ارباں مسلمانوں دے دل زخمی ہوئے. تانوں تے ڈب کے مر جانا چاہیے, بلکہ پانی دے اندر بھی نک ڈوبنا ہے. پانی دی بے حرمتی ہے جناب, تانوں جی مر جانا چاہیے. اس لیے برادران اسلام سانو لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں آندیاں جی, بس اتنی جی دوستی اور دشمنی اور دوستی کا معیار ہی صرف رسول اللہ کی ذات ہے. جڑا عزت کروانا چاہتا ہے ادھر ٹر جائے, عزت جنے کروانی ادھر جائے. ایک بیان دیتا جی ظفر اللہ جمالی نے ختم نبوت دے مسئلے دے اندر, تو انہوں سارے نے سلام پیش کیتا نا جی. ایتھے نسب نہیں ویکھے جاندے, ایتھے کام ویکھے جاندے. اسی کلپ ہی سکتے ہیں جی, یہ کلپنا بھی بند, ایک کلپاں گے بھی نہیں, انج بولاں گے بھی نہیں تو ان جی کافر ہو جاؤں گے. ہاں, اور تسی بھی شکر کرو تاڑے کان خراب نہیں ہوئے, تانوں گل سمجھ آ رہی ہے. ورنہ پتہ نہیں مولوی صاحب کی کر رہے ہیں جمعۃ الوداع دے اندر, انہاں نوں کی تکلیف ہے, انہاں نوں کی مسئلہ ہے. پتر ہے تے مسئلہ ادوں پتہ چلنا ہے جدوں فرشتے نے کہنا اٹھ کے بہ نظر آ, بہ ہون گل کر. تو کہندا سی کی مسئلہ ہے, ہون گل کر. تو تسی انشاءاللہ جانا ہے تو وہ سرکار نے دیکھ کے فرما دینا ہے, جانے دیجئے, یہ تو چیکنگ, ان کی چیکنگ ہو چکی ہوئی ہے, ان کو جانے دیجئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ذات رسول کا ادب نصیب. ایتھے تک بزرگاں نے لکھیا, فرمایا واجب علی کل مومن, شفا شریف دے اندر ماتا ذکر او ذکر, فرمایا جدوں بھی حضور دا نام ہے بس انج ہو جانا چاہیے, انج ہو جائے. وہی شک نہ میں حرکت ہی, فرمایا پھر حرکت بھی نہ کرے, بس انج ہو. حضور کا ذکر ہے, رسول اللہ کا ذکر ہے, بات ختم ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اسلام کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے. 27واں رمضان بنا جی, 27ویں رمضان کو پاکستان بنا جی, اور اللہ نے انتخاب کس رات کا کیا جی, جس رات میں قرآن اترا اسی رات میں پاکستان بنا. اور خطبہ مدینہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں, اسی مدینہ شریف کھلو کے جی اس رات دعاواں کر رہے سا, حضور فضل فرما دیو, حضور فضل فرما دیو, حضور فضل فرما دیو, حضور نگاہ فرما دیو. فرمانے نے اکھاں جھونکا آیا تے مینوں آواز آئی بارگاہ رسالت وچوں, تار ملاؤ پاکستان بن چکے ہیں, رابطہ کرو. یہ تے عیاش نے تے ڈاکو ہیں سارے, قوم دا سارا پیسہ لٹ کے لے گئے. تے قوم جناب صرف رمضان بازار لا کے سمجھ دینا سی احسان کر دیتا, تسی اپنے پیو دے خزانے چوں پیسے دے. جیڑا ریٹ رمضان دے اندر ہے اسلام آئے گا, اور ریٹ پورے سال دے اندر آئے گا. یہ ملک ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, اور پاکستان رسول اللہ کے غلاموں نے بنایا, پیر سید جماعت عیسیٰ صاحب نے بنایا, زکوڑی شریف والوں نے بنایا, برچونڈی شریف والوں نے بنایا, اور ان کے وارث میدان میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑی کے صدقے ہماری کمزوری کو اللہ معاف فرما دے جی. ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو ان کو لتر مارتے جی. جڑا جڑا بولے سی دی زبان نو کٹ دینا سی. کی خیال ہے جناب؟ ہاں جی, تہاڈی ویڈیو نہیں بن رہی, میری بن رہی ہے. جڑا حضور دے سامنے بولدا او دی زبان نو کٹ دینا چاہیے. اور جڑا اس بارگاہ دے اندر
سیکیورٹی دے نال جاوے اللہ کرے وہ ہمیشہ واسطے لولا تے لنگڑا ہو جائے زور نال آمین کیوں آمین اللہ تعالیٰ تہاڈیاں انہاں محبتاں نوں اپنے محبوب دی کچہری دے اندر خدمت دے اندر قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔